اول حمد ثنائے الہی اتے جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہیں ہر دا عدل کریں تے تھر تھر کمبن ہو اچیاں شاناں والے فضل کریں تے بخشے جاون میں جے مکالے ایک گناہ میرے ماپے وکھن اتے دیون دیس نکالا ایک گناہ میرا اللہ ویکھے دیو بخشن والا. بہت خوب. تھینک یو سو مچ بھائی, ماشاء اللہ. السلام علیکم دوستو, میں فہیم عباس آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہیں اور آج کے دن کا ایک بہترین سا آغاز کر چکے ہیں. ہمارے شو کا آغاز کیسا ہوا یہ تو آپ جانتے ہیں. فرقان بابی نے ایک بہت ہی خوبصورت کلام جو ہے وہ پروگرام کے آغاز میں شامل کیا. اچھا, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان موضوعات پہ کام کریں جن سے کچھ نہ کچھ ہم سیکھ سکیں, یا کچھ ہماری غلطیاں یا کچھ ایسی چیزیں جو ہمیں اپنی شخصیات سے, اپنی ذات سے نکالنی ہے, دور رکھنی ہے, ہم ان پہ کام کریں. تو آج بھی ہم نے ایک ایسا ہی موضوع چنا ہے. وہ پتہ, جب میں اس موضوع کے بارے میں جب پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں صرف ایک بات آ رہی تھی کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ کوشش کرتے ہیں, ہر کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے ہم اپنے رب کو راضی کرتے ہیں, مگر جب ہمارے اپنے مفادات آتے ہیں نا تو اس وقت ہم ساری باتوں کو بھول جاتے ہیں. ہم وہ ساری چیزوں کو بھول کے ہم سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں کہ آخر کیا رب کی مرضی ہے اور کیا ہمیں احکامات ملے ہیں. میں بات کروں گا جہیز کے حوالے سے. ہم 10 جگہوں پہ جہاں جہاں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے وہاں پہ ہم پورا اسلامی طریقے سے سارا کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر جیسے ہی ہمارے اپنے مفاد کی بات آتی ہے نا اس وقت ہم سب کچھ بھول دیتے ہیں. ہمارے مذہب نے کیا تعلیمات دی ہیں. ہم آج کل ایسے واقعات, ایسی کہانیاں موجود ہیں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے کو اسے بزنس بھی کروا کے دیا جائے
اسے جناب آپ گاڑی بھی دیں, اسے گھر بھی دیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی بیٹی سے, آپ کے لخت جگر سے شادی کر رہا ہے. آپ نے اتنے ارمانوں سے جو بیٹی پالی ہے آپ اس کو دینے والے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ سارا کچھ دینا ہے اسے. تو کتنا ایک عجیب سا کانسیپٹ نہیں لگتا ہے آپ کو کہ آج ہماری سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ آپ اپنی مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اتنی کوئی تکلیف دیں. ایک ماں باپ جو ہیں وہ اپنی بیٹی کو وہ اسے اپنی خوشی سے کوئی چیز دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ تو ہے اس کا بیسک کانسیپٹ. سپوز کپڑے دیے ہیں یا کچھ بھی ہے. اب وہ شادی پہ 50 لوگوں کے سامنے, 50 کیا 500 لوگوں کے سامنے وہ اسے پورا ایسے کر کے دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہم اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں, جناب یہ کپڑے یہ ہم اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں, جسے ہم بری کے نام سے یا وری کے نام سے ہم جانتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اس کے ساتھ ساتھ جو اپنی خوشی سے چیزیں دی جاتی ہیں ان کی لسٹیں بنتی ہیں کہ جناب ہم نے یہ دیا ہے, ہم نے یہ دیا ہے, ہم نے یہ دیا ہے, ہم نے یہ دیا ہے. اور جو لڑکے والے ہیں ادھر سے پراپر ایک ڈیمانڈ آتی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے, ہمیں یہ چاہیے. کیا ہمارا جو دین ہے, جو اس دنیا کا, اس کائنات کا سب سے بہترین دین ہے, وہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے. ہمارے دین نے تو زندگی کو آسان کیا ہے. یہاں تو ان لوگوں کے لیے تو زندگی اتنی مشکل ہو جاتی ہے جو اپنی بیٹیوں کو کچھ دے نہیں پاتے. اپنی بیٹیوں کے بالوں میں چاندی اترتے ہوئے دیکھتے ہیں ماں باپ. ان کے خواب جو ہیں وہ کبھی سچ نہیں کر پاتے جہیز کی وجہ سے. غریب لوگوں میں شادی نہیں کی جاتی. ایک کوئی غریب ہے تو اس کے لیے یہ ایک جرم ہے جناب کہ اس کے لیے شادی نہیں کی جاتی, اسے شادی نہیں کوئی کرے گا. مطلب کیا غریب ہونا جرم ہے؟ اس کا ایک ہم ظاہری طور پہ ہم چیزوں کے اتنے عادی ہو گئے کہ وہ جو ایک باطنی ایک خوبصورتی اور جو سیرت والے معاملات ہیں وہ صرف کتابوں کی حد تک رہ گئے. ہم سچ میں جب بھی کبھی مطلب سوسائٹی جو ہے وہ بڑی ہم لوگ بڑے ایک عجیب راستے پہ نکل چکے ہیں. ابھی اسی سے ملتی جلتی ایک بات ہے کہ عموماً میں نے ایک جگہ سن رہا تھا میں, اور مجھے بڑی ایک حیرت ہو رہی تھی کہ میں نے کہا یہ کیا ہے کیا, اور باقی سوچنے پہ تو ویسے ہی تھا. ایک صاحب, شادی شدہ صاحب جو ہیں, ان کی ایک جگہ پہ کسی ایک خاتون کے ساتھ ایک بات چل رہی ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب یہ سارا معاملہ پتا چلا ان کی بیوی کو, ان کے بھائیوں کو, رشتہ داروں کو, تو ایک جملہ بے ساختہ کیا تھا, ابے شکر کریں کہ شادی نہیں کی تھی ابھی. مطلب جو جائز کام ہے اس کے لیے اگر وہ ہو جاتا تو بڑا مسئلہ ہو جاتا, وہ نہیں ہوا تو شکر کریں آپ. خیر, ہمارا موضوع ہے آج کا جہیز کیا. ہم آج اپنے پروگرام میں یہ جانیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی, ہمارے جتنے خلفائے راشدین ہیں انہوں نے اپنی اولادوں کی شادیاں کی, جتنے امام ہیں انہوں نے جب اماموں کی شادیاں کی تو انہوں نے کیا طریقہ کار اپنایا اور ہمیں کیا طریقہ اپنانے کا حکم ملتا ہے. آج اس حوالے سے بات کریں گے, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہم اپنے شو میں جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ موضوع ہے جہیز اور ہمارا معاشرہ. وقت سے پہلے ذکر کر رہے تھے اس بات کا کہ ہم خدا کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں, مگر جب ہمارے اپنے مفاد کی بات آتی ہے تو تب ہم سب بھول جاتے ہیں. سب مذہب, سب تمیز, سب رسم و رواج, جس میں ہم صرف وہ یاد رکھتے ہیں جس میں ہمارا اپنا مفاد ہوتا ہے. جبکہ ہم اس بات کو جانتے ہیں
کہ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام ہے، یہ اس کائنات کا سب سے بہترین مذہب ہے. اور مذہب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زندگی کو آسان کرنا. تو پھر وہ غریب لوگ جنہوں نے اپنی بیٹیاں بیاہنی ہیں، ان کے لیے زندگی اتنی مشکل کیوں ہے؟ کہاں پہ ہم نے خود مشکلات کو چنا ہوا ہے؟ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے میں تعارف کراؤں گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ پروفیسر سجاد مدنی صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں علامہ صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ خیریت سے فہیم بھائی؟ الحمدللہ. ہمارے جو آج کے دوسرے مہمان، بڑے ہی خاص مہمان، ہمارے بڑے بھائی بزرگ جناب سید شہریار داؤد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ یہ اللہ. بزرگی والی بات میں مائنڈ نہیں کرنا، وہ میں نے عمر سے نہیں کہا. اصل میں آپ نے لفظ کہا ہے بزرگ، ہاں، اور بز کہتے ہیں بکری کو، رگو کہتے ہیں اس کی دم کو. تو آپ نے صحیح کہہ دیا مجھے. میں کس بندے کو کہہ دیا میں نے؟ تو ہر بات کا جواب آ جانا. بزرگی عمر سے نہیں آتی، بزرگی الحمدللہ عمل سے آتی ہے، علم سے آتی ہے. تو الحمدللہ ہمارے پروفیسر صاحب کے بعد بتاجی آتا موجود ہے. شاہ صاحب جو فرما رہے سے عاجزی کہتے ہیں. اچھا چلے، ماشاء اللہ. اچھا علامہ صاحب، جو سوسائٹی میں جو صورتحال چل رہی ہے جہیز کے حوالے سے، اتنی لمبی پرچیاں پہلے تیار ہوتی ہیں، پیپر تیار ہوتے ہیں، جناب یہ جہیز چاہیے ہمیں، وہ کہتے ہیں ہم نے یہ جہیز دیا ہے آپ کو. تو یہ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فہیم بھائی. سب سے پہلے تو میں آپ کو، آپ کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. انتہائی اہم موضوع پہ آج آپ نے ڈسکشن کا اہتمام کیا ہے. عام طور پہ مارننگ شوز میں ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کیا جاتا جو کہ معاشرے کے سلگتے ہوئے مسائل ہیں. دیکھیے، بچے کی ولادت کے بعد اس کی پرورش کی تمام تر ذمہ داری اس کے والدین کے سر پر ہوتی ہے. ہمارا دین بھی، ہمارا معاشرہ بھی، ہمارے اخلاقیات بھی لازم کرتی ہیں والدین پہ کہ وہ اچھی سے اچھی تربیت کریں. بچہ بڑا ہوتا ہے، ایجوکیشن، اور اس کے بعد جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد شادی کی مراحل، ماں باپ کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری آ پڑتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جوں عمر بچے کی آگے بڑھے تو والدین کی ٹینشنیں کم ہونی چاہیے، ان کی فکروں میں کمی آنی چاہیے. لیکن یہاں ہمارے معاشرے میں جو بیٹیوں کا باپ ہے یا جو بیٹیوں کی ماں ہے، تو بچی کی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی فکر میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. ہمارے پاؤں الٹے تھے فقط چلنے سے کیا ہوتا، ہمارے پاؤں الٹے تھے فقط چلنے سے کیا ہوتا، بہت آگے گئے لیکن بہت پیچھے پلٹ آئے. اللہ واہ. المیہ یہ ہوا ہے، سانحہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ 21ویں صدی میں زندہ ہونے کے باوجود ہماری اخلاقیات پتھر کے دور کے انسانوں سے جا ملی ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو ہم معاشی حوالے سے، سماجی حوالے سے ترقی کر رہے ہیں، ویسی ہماری اخلاقیات میں بھی بہتری آنی چاہیے تھی. لیکن آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ بیٹیوں کو جو ہے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، تو آج جہیز جیسی لعنت کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ بیٹی کا سننے کے بعد اس کو ماں کے پیٹ میں ہی ختم کر دینے پر مجبور ہیں. ہمارے پاس بہت سی رپورٹس ہیں. میڈیا اگرچہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہ کرتا ہو، لیکن بہرحال یہ معاشرے کا سلگتا ہوا مسئلہ ہے کہ آج جب الٹرا ساؤنڈ کے اندر بیٹی کے بارے میں خبر ملتی ہے تو لوگ خوشی کا اظہار نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں کہ اس معاملے کو وہیں پہ ختم کر دیا جائے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں ایسے کیسز ہوں گے، یقیناً ہوں گے. بالکل ہیں حضرت. ہم تو خیر اس معاشرے کے لوگ ہیں اور یہ زندہ حقیقتیں ہیں. آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں، لوگ ہم سے شرعی حوالے سے معلومات کرتے ہیں کہ جی کتنے دن پہلے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. روح کانپ جاتی ہے فہیم بھائی یہ سن کے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ بیٹیوں کی ولادت کے بعد بہت بڑی بھاری ذمہ داری آ پڑتی ہے. بجائے اس کے خوش ہونا چاہیے، اولاد کی ولادت پہ خوشی منانی چاہیے. آج آپ دیکھیے کہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں زندگی کے ہر میدان میں بہت آگے ہیں. تعلیمی میدان میں آگے ہیں، فکری میدان میں آگے ہیں. الحمدللہ انہوں نے خود کو ہر حوالے سے قابل ثابت کیا ہے. لیکن کتنی ہی باسلیقہ، کتنی ہی جو ہے وہ خوبصورت بیٹی ہو، لیکن اس کے والدین کو یہ فکر لگی ہوئی ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے جہیز جیسی لعنت کو مختلف جواز فراہم کر رکھے ہیں. مختلف ہیلے بہانوں سے کسی نہ کسی طریقے سے ہم سب ہی اس کو آگے بڑھانے میں مصروف ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم جتنا مرضی انکار کریں، جب ہماری اپنی بہن کی یا بیٹی کی شادی آتی ہے نا تو ہم بھی سب کچھ یہی کر رہے ہوتے ہیں. جی ہاں. اچھا پتہ نہیں، یا تو ایسا یہ مجبوری بن چکا ہے، سب انہیں کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. پھر اس حوالے سے شاہ صاحب کی رائے لیتے ہیں. کالر میرے ساتھ ہولڈ پہ انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. جناب کون بات کر رہی ہیں؟ میں زیادہ بات کر رہی ہوں. زیادہ صاحبہ بات کر رہی ہیں. کہاں سے فون کیا آپ نے؟
फैसलाबाद से। फैसलाबाद से जाहिदा साहिबा, क्या कहेंगी? हाँ जी, मैं यही कहूंगी कि ऐसी नहीं होती। जो मांगते हैं तो फिर गरीब को तो रोना ही पड़ता है ना। अच्छा, वैसे बेटियां वैसे ही बैठी रहती हैं। अच्छा जाहिदा जी, ये बताइए कि अगर माँ बाप जो हैं ये चाहें कि हमने अपनी बेटी को जहेज नहीं देना, तो क्या क्या मुश्किलात सामने आती हैं, तो क्या मसले होते हैं? बड़े मुश्किलात आते हैं, इतने ताने मिलते हैं ना, इतने ताने मिलते हैं, जीना हराम हो जाता है। तो क्या कोई जीना हराम हो जाता है। सास तो बिल्कुल ही नहीं टिकने देती जब तक जहेज ना हो तो। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया। जी जी, बंद रखे हैं, जितनी मर्जी जुबान बंद रखे, तो वो यही कहती है ये तो कुछ नहीं लाई, ये तो कमीनों की है, चाहे सब कुछ ही दे दिया हो। ठीक है, हालांकि सास की अपनी भी बेटियां होती हैं, फिर भी ये सारा कुछ जो है ना वो करते हैं। ठीक है, करते हैं। थैंक यू सो मच जाहिदा जी, बहुत शुक्रिया। जी शेख साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मैं एक ऐसे अपने माशरे के अंदर एक ऐसे तबके का तज़किरा करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। मेरे पास एक इलाज के लिए खातून आई और अपने साथ अपनी छोटी बहन को भी लाई, उसके साथ उसकी बच्ची भी थी। बातों बातों में पता चला जी ये खुद 5 लाख में बिकी थी। अल्लाह हो, इसकी बहन का तकरीबन 6.5 लाख में सौदा हो चुका है। उनके कबीलों में लड़कियां बिकती हैं और उसकी एक बड़ी बहन का शौहर किसी बलूचिस्तान साइड से वो लोग बिलोंग करते थे, किसी एजेंसी वाले ने उठा लिया। अब उसका बाप, उन्हीं तीनों बेटियों का बाप, अपनी वो जो बड़ी वाली बेटी है उसको वापस ला रहा है। क्यों? उसके मियाँ का तो पता नहीं चल रहा कि कौन उठा कर ले गया उसको, कोई पता नहीं चल रहा। अब वो दोबारा से अपनी बेटी को बेचेगा। आप जहेज को रो रहे हैं। आप माशरे के, मैं इस कबीले का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर, उस कबीले में मैंने पूछा बहन ये क्या, और वो रो रही थी, उसकी माँ भी आई हुई थी बूढ़ी, वो कह रही थी कि हमारे होता यही है, लड़की बिकती है। आप जहेज को रो रहे हैं फहीम भाई। नहीं, पूरा इंसान बिकता है। एक मिनट, हम आज बात जब करते हैं एक साइड पे कि बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, ये जिंदा दरगोर से बदतर नहीं है? तो आज क्या फर्क पड़ा है हम लोगों को? आज भी हम ये जहालत के अंधेरे नहीं है तो और क्या है ये? इस्लाम को कहते हैं ना, दर्स कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। नबी करीम अलैहि सल्लम की ज़ात में हमारे लिए मशअले राह नहीं है? बिल्कुल। जब मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी का सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ जब शादी का मामला आया, तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नहीं अपने भेज के ना गुलाम को, जो बहुत सस्ती ज़ीरा थी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला, हुजूर ने पूछा था अली तुम्हारे पास क्या है मेरी बेटी के लिए, जब तुम उसके साथ लाइवलीहुड करोगे तो जिंदगी गुजारोगे तो क्या उसको फैसिलिटेट करोगे? तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। तो ठीक है, अपनी बीवी के लिए इंतजाम करना, अपने यानी आन शरीक हयात के लिए इंतजाम करना, ये मर्द की जिम्मेदारी है। अभी हम इसको छोड़ दे देंगे कि जी ये हमारे ये शरई तौर पे तो मैं इस हवाले से पूरा जानना चाहूंगा कि आखिर क्या क्या जिम्मेदारी है मर्द की और किस हद तक हमें करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि एक लड़का जिसकी कोई ना नौकरी है ना काम धंधा है कोई नहीं उसका, तो जनाब आप अपनी बेटी उसके हवाले कर दें, ऐसा भी नहीं होगा डेफिनेटली। हम जरा एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, तफसील से शरई क्या क्या अहकाम आता है इस हवाले से जानेंगे जहेज के बारे में। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जहेज और हमारा मुआशरा। ये एक बहुत ही अहम मौजू है, इस पर आज हमने तकलीफ दी है अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को। अल्लामा प्रोफेसर सज्जाद मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद शहरियार दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से बातचीत का एक सिलसिला जारी है। आप दोस्त भी अपना इनपुट दे रहे हैं ज़रिया कॉल, और एक कॉलर हमारे साथ होल्ड पे भी हैं, तो इन्हें शामिल कर लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी सर, सरफराज बात कर रहा हूँ कराची से। सरफराज साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? बस शुक्र है खुदा का, काफी बहुत अच्छे। क्या कहेंगे सरफराज साहब? सर साहब
ये जो प्रोग्राम आपने देखा हूँ आज मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह के प्रोग्राम जरूर होने चाहिए, चाहे किसी भी चैनल का हो, Thank you. ताकि लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस आ जाए कि भाई जहेज अदालत जैसी चीज जो है, जो लोगों ने अपने आप को कारोबार बना के रखा हुआ है, इसको खत्म करना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, और आप वैसे अगर जहेज ना दिया जाए तो क्या क्या मसाइल जो हैं वो सामने आते हैं? बहुत ज्यादा मसले मसाइल आते हैं। वालिदैन को खास तौर पर ताने, लड़की को खास तौर पर वो ताने दिए जाते हैं जो जिंदगी भर मिलते रहते हैं। तो जहेज देने के बाद जो है ये सारे मामलात खत्म हो जाते हैं, फिर ताने नहीं मिलते हैं और वो लड़की जाहिर है वो तो उनको अपना वो सब चीजें मिल चुकी होती है, जिसकी वजह से ये खुश होते हैं लड़के वाले जो भी हैं। ठीक है, यानी कि बेटी से ज्यादा चीजों की अहमियत तस्वर की। अहमियत है, इंसानियत की अहमियत खत्म कर दी गई है, ठीक जो है, बेटी की अहमियत होती है। सही सही, ठीक है सरफराज साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बद सलीका हो, बद अखलाक हो, थोड़ी सी बदसूरत हो, चलेगी, माल ज्यादा लाया होना चाहिए। अगर वो अच्छा और ठीक ठाक जहेज, सास को सोने का सेट डला हो, नंदों को अच्छे जोड़े मिले हों और जेवरों जेठों और जेठानियों को अच्छा तरह भरा हो उन्होंने, तो वो फिर काबिल कबूल होती है। और इसके बरक्स हाईली क्वालिफाइड, जैसे प्रोफेसर साहब ने भी आर्ट्स बताया कि हाईली क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर्स जूतियां खा रही हैं, शौहरों की मारें खा रही हैं, इंटर फेल लड़कों शौहरों की, चूंकि वो मजाजी खुदा है, सजदा होता तो उसको होता। लेकिन हाईली क्वालिफाइड, अच्छे मायार की, अच्छी सोच की, अच्छी फिक्र की खातून आज जलीलो रुस्वा क्यों हो रही है कि वो अच्छा जहेज नहीं लाई। इस पे गिल्ट किसका है, इस पर कसूरवार कौन है? मैं, आप, हमारा मुआशरा। एक्चुअली सोसाइटी I would like to say one thing very clear from on this platform of अब तक में न्यूज कैफे के प्लेटफॉर्म से ये आज पैगाम जाना चाहिए। मैं तमाम मजहबी रहनुमाओं से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, जिनके पास मिंबर है, जिनके पास मिंबर रसूल है, खुदा के लिए मिंबर रसूल पर बैठकर इस हॉट इशू को जरूर हाईलाइट करें, लोगों की अवेयरनेस करें, लोगों की मेंटल प्रिपरेशन करें कि क्योंकि हम अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है इस बात पर, हम अभी भी मजहबी रहनुमाओं की बात सुनते हैं, हम अभी भी अपने उलमा कराम की बात सुनते हैं और मानते भी हैं। अच्छा ठीक है, मैं प्रोफेसर साहब से मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ और हवाले से, मगर मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि ये जहेज है, अब ये कम या ज्यादा की बात नहीं कर रहे, जहेज इसकी क्या हैसियत है हमारे प्यारे दीन में? अच्छा प्रोफेसर साहब आप, इसकी क्या हैसियत है हमारे प्यारे दीन में कि क्या लाजमी है, कोई फर्ज की शक्ल रखता है या खुशी से हम करते हैं, और क्या क्वांटिटी है ये? क्योंकि हमारे जितने देखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की शादी की, खुलफाए राशिदीन हैं उन्होंने बेटियों की शादियां की, हमारे जितने इमाम हैं उन्होंने शादियां की, जितनी बड़ी हस्तियां उन्होंने अपनी बेटियों की शादियां की। तो क्या सबने जहेज दिए? क्या क्वांटिटी थी? बीबी फातिमा वाला तो वो तो हमें पता है, वो तो हमने मिसाल सुनी है और उनसे बड़ी कोई एक मिसाल है भी नहीं हमारे पास, मगर फिर भी जरा ओवरऑल पूरा बताएं, जरा कुछ आइडिया दें। जी देखिए, मैं सबसे पहले तो शाह साहब से अर्ज करना चाहूंगा, देखें मिंबर और मेहराब अपनी जिम्मेदारी बड़ी हद तक पूरी कर रहे हैं, लोग उलमा की सुनते कहाँ हैं? घर के अंदर शादियों के तमाम मामला खवातीन के हाथ में होते हैं, वो आगे से राब्ता करती हैं, लिस्टें उनकी तरफ से बन के जा रही होती हैं। मर्द तो बेचारा जो है वो मोहरा बन के हाथ पे हाथ बांधे वो खड़ा होता है, उसको बस जो है ना पकड़ा दिया जाता है कि जी ये आपने हमारी जो है ना फरमाइशें पूरी करनी है। उलमा बात कर रहे हैं, मीडिया से भी बात की जा रही है, मिंबर से भी की जा रही है, लेकिन बदकिस्मती से औरत की दुश्मन औरत बनी हुई है यहाँ पे। मगर देखें एक बात लाम साहब, उन औरतों के बीच में एक मर्द भी होता है जिसकी शादी होनी होती है, बिल्कुल उसको जो है मर्द को अपना रोल प्ले करने की जरूरत है, करना वो तो चाहिए। मस्जिद में जाता है। अल्लाह करे कि आज का हमारे प्रोग्राम जो है वो उनके जमीर पे दस्तक दे, उनका जमीर जिंदा हो जाए और उनको जो है अंदर से मलामत करे, और आइंदा काश कुछ नौजवान खड़े होकर अपने खानदान में बात करें कि नहीं जी मैं सवाल स्टैंड लूंगा और मुझे जहेज नहीं लेना। बात की आपने, मैं जानता हूं ऐसे नौजवान को जिस शादी से पहले उन्होंने कहा भाई मैं जहेज नहीं लूंगा। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, यकीनन जो है ना ऐसे नौजवान हमारे माशरे के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। मैं तो समझता हूं इनको हीरोज का दर्जा देके सामने लाना चाहिए, बताना चाहिए कि माशरे में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके नजदीक उनकी खुददारी की और उनके जो है वो जमीर की बड़ी अहमियत है।
مگر وہ ان سے اتنے یہ ہر نوجوان کو ہمیں ایسا کرنا ہے. بالکل کر جاوے. ہاں تینوں بہت پتا ہے. بالکل. اچھا ایک کالر ہے مکہ مکرمہ سے ہمیں کال آئی ہے, ایک ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام, طالب سے بات کر رہا ہوں. طالب حسین صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. ماشاءاللہ. اچھا جہیز جیسے مطلب اس ٹاپک پہ کیا کہیں گے آپ, اس جہیز کے بارے میں, کہ یہ کیا وہاں بھی یہ اسی طرح ہی ہے یا صرف پاکستان میں ہی ہے یہ؟ ادھر تو بہت زیادہ ہے, لیکن پاکستان میں غربت بہت زیادہ ہے. اچھا آپ اپنی آواز ٹی وی پہ نہ سنیے, آپ یہاں ڈائریکٹلی بات کریں گے تو صحیح طریقے سے بات ہو جائے گی ہماری. ٹھیک جی. اچھا بھائی صاحب, پاکستان میں جو پرابلم ہے ابھی, وہ غریب جو ہے نا ابھی بہت بڑھ کے انتظامات کرنے پڑتے ہیں, ایسے رشتے نہیں دیتے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. ٹی وی کا والیوم اگر کم ہو جائے تو سیدھی سی بات اچھے انداز سے ہو جاتی ہے. اس طرح وہ ایک ڈیلے یہاں سے, پھر آپ اپنی بات سن کے. اوکے اچھا جی, شرعی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیے اسلام پوری کی پوری ذمہ داری مالی حوالے سے مرد کے اوپر ڈالتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارے ہاں شادی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی رہنما ہے کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو جتنا آسان ہو, جس کے اندر مشکلات نہ ہوں, جس کے اندر بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں نہ ہوں. یعنی مرد کے اوپر جو ہے وہ حق مہر کی ذمہ داری ڈالی گئی, وہ بھی اس کی اوقات اور حیثیت کے مطابق. ساری کی ساری مالی ذمہ داری نان نفقے کی, اس کو گھر دینے کی, اس کو لباس پہنانے کی, اس کو جو ہے وہ ضروریات زندگی کے لیے جو ہے وہ پیسے دینے کی مرد کے اوپر ہے. عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں رکھی گئی. اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان, بزرگان دین, ائمہ مجتہدین کے نزدیک ہمیں ان کی زندگی میں کہیں پہ بھی جہیز کا کوئی تصور نہیں ملتا. جی ہاں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو عطا فرمایا, جیسا کہ شاہ صاحب نے بتایا, کنز الاموال کی حدیث پاک ہے. ہمارے مذہبی لوگ بھی بدقسمتی سے جہیز دینا سنت ہے جی, جہیز دینا سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھونا عطا فرمایا, چکی عطا فرمائی, اوڑھنے کے لیے چادر عطا فرمائی, اور جہیز سنت ہے کہہ کہ جو ہے نا اس کو پروموٹ کیے جا رہے ہیں. جبکہ کنز الاموال کی واضح حدیث پاک ہے, جا کر پڑھیں اسے. اس کے اندر یہ ہے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زیر کفالت تھے, ان کی پرورش کی ذمہ داری بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر تھی. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ علی تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس گھوڑا ہے, میرے پاس زرہ ہے. آپ نے فرمایا گھوڑا تو جہاد کے کام آئے گا, چلو ایسا کرو اپنی زرہ فروخت کر دو. وہ بیچنے کے لیے گئے تو حضرت عثمان غنی, جیسا کہ شہریار داؤد صاحب نے فرمایا, حضرت عثمان غنی نے 450 درہم میں وہ خریدی, زیرہ بھی واپس لوٹا دی, اور ایک جذبہ خیر سگالی کے طور پر اتنی بڑی مالیت کی رقم ان کو عطا فرمائی. آپ یہ لے کر آئے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ جو ہے حضرت بلال کو عطا فرمائی کہ اس سے جو ہے وہ آپ خوشبوؤں کا اور دیگر چیزوں کا اہتمام کریں. باقی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا فرمائی کہ آپ اس سے بچھونا وغیرہ اور گھر کی ضروری چیزیں خریدیں. یعنی وہ سامان جو دیا گیا تھا وہ بھی حضرت علی کی رقم سے دیا گیا تھا, وہ مرد کی جانب سے تھا, وہ جہیز نہیں تھا. اسی طریقے سے آپ نے اپنی 2 صاحبزادیوں کی شادی کی, اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پے در پہ جو اپنی 2 صاحبزادیاں آپ نے جو ہے ان کے نکاح میں دی, ان کو بھی کسی قسم کا کوئی جہیز نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی طور پر خود کفیل تھے. جہیز کی رسم جو ہے وہ شرعی طور پر اس کا مطالبہ کرنا تو ناجائز اور حرام ہے. ہاں اپنی خوشی سے جو اپنے والدین اپنی استطاعت کے مطابق دیتے ہیں تو جائز ہے, ہم اسے ناجائز بھی نہیں کہہ سکتے. ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں جہیز میں یہ چاہیے تو یہ حرام ہے, یہ رشوت ہے جی, سیدھی سادھی رشوت ہے. جس طریقے سے کسی جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے محکمے میں بیٹھا ایک آدمی آپ کا کام کرنے کے لیے رشوت طلب کرتا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ جی میں پیسے نہیں دوں گا تو میرا کام نہیں ہوگا, تو گویا کہ سسرال والے آپ کی بیٹی کو خوش رکھنے کی گارنٹی اس صورت میں دے رہے ہیں کہ جب آپ انہیں جو ہے نا رشوت کے طور پہ جہیز دیں گے. تو رشوت کا مطالبہ کرنا ناجائز اور حرام ہے. صحیح. اوکے اوکے, ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہاں جی, میں زاہد بول رہا ہوں پشاور سے. زاہد صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا کہیں گے زاہد بھائی؟
میں یہ جہیز کے بارے میں پوچھنا تھا، بچوں کے شادی میں کیسے خطہ کیا جائے، اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ بس سیدھی سادی بات ہے. ٹھیک ہے کہ بچیوں کی شادی پہ کیا دیا جائے، اسلام میں کیا حکم ہے. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہاں، جہیز اسلام میں جائز ہے کہ یا ناجائز ہے؟ ابھی تو علامہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں بیٹوں والے تو وہ تو سیدھا حرام ہے جہیز کی ڈیمانڈ کرنا. ٹھیک ہے. آپ اپنی خوشی سے کیا دے سکتے ہیں، اس والے سے بات کرتے ہیں. ہاں خوشی سے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. اپنی خوشی سے. اب ہمارے ہاں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ایک عام کہی جاتی ہے. ایک منٹ کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کو بہت خوبصورتی سے ہر ایک کو کوٹ کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اولاد کو سب سے زیادہ بہترین جو چیز والدین دیتے ہیں وہ ہے اچھی تعلیم اور تربیت. ہم نبی پہ قربان ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی اس فرمان مبارکہ کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اچھا، ہم اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دے رہے ہیں، لیکن اس خالی خولی اعلیٰ تعلیم یافتہ بیٹی کو ایکسپٹ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک معاشرتی رشوت چلتی ہے جس کو جہیز کا نام دیا جاتا ہے، اور اوپر سے بے شرم مرد، یعنی کہ جو دلہا ہوتے ہیں اس کے گھر کی خواتین، بے شرم خواتین، اور جی سانو کی دین دے پہنے، اپنی تینوں ہی دین دے پہنے. جی یہ بڑا ایک پیٹ ان کا سینٹینس ہے. یہ ایک بریک کا وقت ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو شاہ صاحب سے ذرا بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ذرا اور تفصیل سے جانتے ہیں کہ حکم کیا ہے. تو کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. لڑکیوں کے لیے دے رہے ہیں، بیٹیوں کو دے رہے ہیں. ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج جہیز کے موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں اپنے مہمانوں سے. ہمارے ساتھ مہمانوں میں سید شہریار داؤد صاحب موجود ہیں اور علامہ پروفیسر سجاد مدنی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. سر، آپ ابھی وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے ہم لوگ کہ آگے سے یہ جسٹیفیکیشن ہوتی ہے ماؤں کے پاس کہ انہوں نے ہمیں تھوڑا دینا، اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں تو اس بیٹی کے نام پہ ہم نے ڈیمانڈز جو ہیں وہ بنائی ہوتی ہیں. تو وہ یہ کس قدر ایک غلط کانسیپٹ ہے، ذرا اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں، کیونکہ ہم صرف سب جانتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ بری چیز ہے. سب ایک شخص ایک انسان جانتا ہے کہ یہ جہیز جو ہے یہ زیادتی ہے، مگر اپنی بیٹی کی دفعہ وہ انہیں سب کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے. ماں باپ جو ہیں وہ بوڑھے باپ ساری زندگی نوکری کرنے کے بعد برا حال ہو جاتا ہے. اینڈ پہ پینشن کی ایک ہوپ ہوتی ہے کہ چلو پیسے اکٹھے ملیں گے. وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ اپنی آخری زندگی جو ہے نا ریٹائرمنٹ لائف اچھی گزار سکیں، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ فوراً کسی ایک بیٹی کی شادی کر دیں. فہیم عباس بھائی، یہ تو جس کی ایک حیث میں 2 بیٹیاں ہوں، آپ اس وقت اس کے لیے تو چلو پینشن والا ہے، سپورٹ لے سکتے ہیں. جس کی 3 بیٹیاں ہوں، 4 بیٹیاں ہوں، 5 بیٹیاں ہوں، کیا کرے گا؟ یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو فوراً ہمارے منہ سے بھی یہی نکلتا ہے اللہ اس کا نصیب اچھا کرے. بے شک، کیونکہ ہم اس معاشرے کے اندر، اس زخمی معاشرے کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر شخص جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کی سر، اس کی کمر جھک جاتی ہے، کیوں اس کو پتا ہے اب اس کی جو ہے نا مجھے بڑی لمبی چوڑی وہ کرنی ہے. ہمارے ایک معاشرے کے اندر ایک اور بڑا اچھا ایک کال آئی تھی ہمیں بہن کی، صدیقہ صاحبہ سیالکوٹ سے. انہوں نے بریک میں کال کیا تھا تو وہ ہولڈ پہ تھی، انہوں نے بریک میں کال لے لی تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ جو لڑکیاں ہیں جن کی شادیاں ہونی ہوتی ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہیں اس جہیز کے معاملے میں. اور ہماری اپنی بہنیں، ہماری بیٹیاں جب ان کی شادی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ماں باپ کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں نہیں مجھے 39 انچ نہیں چاہیے، مجھے 56 انچ کی اسکرین چاہیے نا، مجھے وہ نہیں چاہیے، مجھے وہ لے کے دینا. ان کا مائنڈ سیٹ بھی یہ بنا ہوا ہے کہ میں اپنے گھر میں مجھے تو کم از کم امی آپ نے بیڈ روم سیٹ بھی پورا دینا ہے، فلانی کمپنی کا مجھے اے سی سپلٹ دینا ہے، آپ نے فلاں چیزیں. اب لڑکیوں کے بھی مائنڈ سیٹ بنے ہوئے کہ جی ہم نے یہ ڈیمانڈ کرنی ہے. اچھا، اگر ان سے یہ کہا جائے، کوئی ان کی غیرت مند سہیلی ان کو یاد دلائے کہ بیٹا باپ کی کمر ٹوٹ جائے گی، 2 بہنیں اور ہیں، میں کی کروں، پہلی بیٹی ہوں میں تو. تو اس موقع پہ وہ ساری محبتیں سب ختم ہو جاتی ہیں. تو اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. بیٹیاں خود
اپنا ذہن بنائیں کہ ہم نے اتنی اعتدال کے ساتھ شادی پہ اپنی وہ چیزیں صرف ضروریات کی لینی ہے جو بعد میں ہمارا والد ہماری دوسری اور تیسری بہن کو بھی پرووائڈ کر سکے. ہم اگر اس پروویژن کے اندر اگر ہم اس کے اندر کامیاب ہو گئے, میں سمجھتا ہوں معاشرے کے اندر بہتری پیدا ہو سکتی ہے. یہ دیکھیں تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے. اولاد کو یعنی فیمیل بیٹیوں کو بھی والدین کے ساتھ جو ہے کوپریٹ کرنا پڑے گا, اسی طرح والدین کو بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ کوپریٹ کرنا. آپ کیا کہیں گے فہیم بھائی؟ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے یسروا ولا تعسروا, کہ آسانیاں پیدا کرو, مشکلات کھڑی نہ کرو. اب یہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہے. اچھا ہمارا دین اتنا جامع ہے, اتنا مکمل ہے کہ کسی حوالے سے وہ ہمیں تشنا چھوڑتا ہی نہیں ہے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی حیات مبارکہ جب ہمارے سامنے موجود ہے, ہم ویسے بڑے باعمل مسلمان دکھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جس طریقے سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ جعلی ڈگریوں والے سیاستدان اور جعلی ڈگریوں والے عطائی ڈاکٹرز اور اسی طریقے سے ہر طرف جو ہے وہ ہم تصنع کا شکار ہو چکے ہیں, اسی طرح معاشرے میں انسان بھی اصلی آنا کم ہو گئے. ہر طرف جعلی انسانوں کے درمیان ہم گھوم رہے ہیں. تو ہمیں بحیثیت فرد مجھے سوچنا ہے کہ میں اس معاشرے میں کیا ایسا کر کے جا رہا ہوں کہ میں خدا کو منہ دکھا سکوں, میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب دہ ہو سکوں. اگر یہ جواب دہی کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں معاشرے میں آسانی ہونا شروع ہو جائے گی. ڈیمانڈ نہیں بھی کرتے, ہم کہتے ہیں ڈیمانڈ نہیں کیا پھر بھی دے دیا, وہ اس لیے دے رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ نہیں دیں گے ہماری بچی کی زندگی عذاب بنا دی جائے گی. وہاں پہ ہمیں واضح طور پر سٹینڈ لینا ہوگا, اپنا اس موقف کو دہرانا ہوگا کہ جناب والا یہ ایک سماجی برائی ہے جو کہ اسلام سے نہیں بلکہ معاشرے سے, برے صغیر پاک و ہند میں ہم جس دوسری قومیتوں کے ساتھ رہتے تھے وہاں سے یہ ہمارے درمیان آئی ہے. ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ یہ کوئی اسلامی تصور نہیں ہے, اور اسلامی تصور جو ہے وہ ہے جناب والا وراثت کا. وراثت کو جاری کیا جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی بڑی حد تک یہ مسائل حل. بالکل صحیح ہے. اچھا پھر ایک دفعہ جہیز دینے کے بعد ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بیٹی کو جہیز دے دیا, اب اس کا جائیداد سے حصہ ختم ہو گیا. ہاں کہتے ہیں اسے کس چیز کی زمین, اسے جہیز کی شادی نہیں کرتی, اسے اتنا جہیز نہیں دے دیا, اس کے اتنے لاکھوں روپے لگ گئے. تو یہ بھی ایک انتہائی غلط بات ہے اور بہت ہی کوئی غلط جسٹیفیکیشن ہے کسی چیز کی. جاننے کی کوشش کی کبھی ہم نے کہ یہ تصور آیا کہاں سے ہے؟ یہ سب کانٹیننٹ کے اندر جب ہم رہتے تھے ان کا اپنا رواج ہے, کلچر ہے, میں اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہا کہ وہ ان کے مذہب کے مطابق ٹھیک ہے یا غلط ہے, لیکن یہ ہمارے غیر مسلموں. معافی چاہتا ہوں, وہ بھی اب ہم ہندو برادری کی بات کر رہے ہیں نا, ہمارے جو ہندو بہن بھائی ہیں وہ ہندوازم میں بھی مذہب کے علاوہ بہت ساری چیزیں شامل ہیں, کلچر کی چیزیں شامل ہیں جو کہ جو ان کے مذہب کا حصہ بھی نہیں ہے. بالکل. تو یہ ان سے آیا ہے کہ جی وہ بیٹی کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے, ایک ہی دفعہ زندگی میں وہ جو دے سکتے تھے وہ شادی کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں, بھاری بھرکم جو ہے وہ ساز و سامان دے دیتے ہیں. تو ہم نے بھی ان سے یہ عادت اپنا لی اور جناب والا اپنے اندر رائج کر لیا کہ جہیز میں تو بہت خرچ کرنا ہے لیکن وراثت میں حصہ نہیں دینا. بڑے بڑے مذہبی افراد جو بظاہر جو ہے وہ شریعت کے پابند نظر آتے ہیں, اس معاملے میں آپ کو وہ بھی بہت پیچھے ملیں گے, اخلاقی کمزوری کا شکار ملیں گے کہ وہ بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے. اچھا, اور ایک چیز جو ہمارے دین میں تھی کہ جناب دین میں ہے کہ اگر شادی ہو رہی ہے تو صرف کچھ لوگوں کے ساتھ آپ نے کچھ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ گواہوں کے ساتھ آپ نے شادی کی ہے, نکاح ہوا ہے, مسجد میں جا کے جو ہے نکاح ہونا اور واپس آنا, تو ہلکی سی جو بھی ایک اپنی حیثیت کے مطابق ایک ریفریشمنٹ سی نا, مجھے جس طرح آج کے دور میں ہم یہی کہیں گے اسے. تو یہ ایسا لگتا ہے آپ کو کہ ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے ایسی؟ یہ کام آج یورپ میں چلے جائیں, ٹھیک ہے, گورا یہ کام کر رہا ہے, وہاں پہ شادیاں ہوتی ہوں گی دھوم دھام سے بھی, وہ چرچ میں جاتے ہیں, وہیں پہ سارے لوگ جاتے ہیں, شادی کرتے ہیں, کالا سوٹ ہے, مرک پہ بھی وہی ہے, شادی پہ بھی وہی ہے, وہی پھولوں کا گلدستہ, سمپل انہوں نے بنایا ہوا ہے, آسان کیا ہوا ہے. بعد میں کسی نے اگر کوئی ایک ہائی ٹی پہ انوائٹ کیا ہوا ہے یا کوئی پارٹی رکھی ہوئی تو ایک الگ چیز ہے, وہ سارے ان لوگوں کا کام. ہم لوگوں نے تو 5-5 دن کی شادیاں, وہ اور ایک جس کے گھر شادی ہونی ہے وہ تو ہے ہی ہے, اس کے پورے خاندان میں ایک عذاب برپا. ایک مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہو گیا ہے کہ جب کسی کے یہاں شادی ہوتی ہے ہمیں سنیا آتا ہے جی وہ فلانے دی تیدی شادی ہے, بس تو ادھر جو ہے نا ہماری کمبختی شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ ایک لڑکی والوں کی مہندی کا جوڑا بھی چاہیے, لڑکے والوں کی مہندی بھی چاہیے, فلانے ولیمے کا بھی چاہیے, تو نکاح پہ بھی چاہیے, 5 ایونٹس کے جوڑے
تھرڈ پارٹی کو کرنے پڑ جاتے ہیں. اور پھر جو انہیں جو دینا دلانا جناب وہ ایک الگ معاملہ. کتنا مشکل کر دیا شادی کو. پھر وہ گورا نہیں کہتا, وہ گورا نہیں, یہاں ہمارے معاشرے کے اندر اب کہا جاتا ہے, الٹی سیدھی باتیں کی جاتی ہیں. یار اتنی مشکل ہے, میں وہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا جو شیخ رشید نے کہے تھے کہ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی وعلیکم السلام فہیم, کیسے ہیں آپ؟ بالکل بات کر رہی ہوں کراچی سے. رضوانہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, کیا کہیں گے؟ جی آپ کو بھی. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دو باتیں میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایک تو میں یہ بولنا چاہ رہی ہوں کہ ایک تو پروگرام آپ کا دیکھنے کا نہیں ہے, یہ سمجھنے کا, عمل کرنے کا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرے یہ میں بولنا چاہ رہی ہوں کہ جہیز کے لیے جو بات کر رہے ہیں مولانا صاحب, ہمارے عالم دین بیٹھے ہوئے, تو ایک عالمی دین کا بھی ایک حصہ ہونا چاہیے اس بات میں کہ اگر جہاں پہ وہ یہ بات اپنی سب علماء دین یہ طے کریں کہ اگر جہاں پہ وہ شادی کے لیے جا رہے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے, پہلے وہ پوچھیں کہ آپ نے جہیز دیا ہے. اگر وہ جہیز دیا ہے تو وہ بولے ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے. تو پھر کوئی نہیں نکاح پڑے گا؟ نہیں, کوئی بھی نہیں, اس کا نکاح ہی نہیں پڑھائیں نا آپ. اگر جہیز دے رہی, جہیز کی لعنت اسی طرح سے کم ہو سکتی ہے. ارے یا شکیں بتائی جائے نا, ایکسکیوز میں, یا شکیں بتائی جائے نا آپ کو کہ جی یہ شرط لکھنی ہے, شرط لکھنی ہے. سنت پہ نکاح کریں. اور دوسرا یہ کہ جو ہم لوگ اتنے کھانے کے اخراجات بڑھ گئے ہیں, جہیز کے بڑھ رہے ہیں, وہ 4 لوگ کون ہے جو 4 لوگوں کا ہم انتظار کرتے ہیں کہ 4 لوگ ہمیں کیا کہیں گے, وہ 4 لوگ کے بارے میں ضرور بتائیے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. کہتے ہیں, صحیح کہہ رہی ہیں یہ, کہ ہمارے یہاں یہ بات کی جاتی ہے, سوری ٹو سے, کہ جی 4 لوگوں میں ہم نے بیٹی دینی ہے. میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. میں اس زمانے کی جوانی کی اپنی بات بتاتا ہوں. میری شادی کی سلسلہ کہیں چلا تو ان خاتون, یعنی وہ جو ہماری نہ ہونے والی ساس صاحبہ تھیں, انہوں نے ہمیں بلایا اور ہم سے پوچھا, بیٹا آپ کی اتنی لمبی لمبی زلفیں ہیں, ماشاءاللہ داڑھی ہے, امامہ اور یہ جبے شبے پہنتے ہو, آپ مطلب ہے کہ ساری زندگی ایسے ہی مولوی رہو گے؟ میں نے کہا جی کیوں نہیں, الحمدللہ میں اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق زندگی ادا کرنا. نہیں جی بیٹا, ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے کہ پتہ نہیں لڑکی میں کیا عیب تھا جو ایک مولوی کو دے دی. اللہ. یعنی جب یہ مائنڈ سیٹ آپ کے معاشرے کے اندر چل رہا ہو, یہ مائنڈ سیٹ بھی چل رہا ہو, تو پھر آپ ذرا بتائیے. سر ادھر دیکھیں ذرا, ادھر مولوی ہو تو سر رشتہ میں مسئلہ, فیشن ماڈل ہو تو مسئلہ, گلوکار ہو تو مسئلہ. ویسے اب وہ شاہ صاحب کو ٹی وی پہ دیکھ کے بہت پچھتاتی ہوں. یہ تو ہے. اچھا مختصراً کوئی پیغام دینا چاہیں گے تو پہلے حصے کا جو ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ بھاری جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو اب یہ کلچر بنتا جا رہا ہے کہ لڑکی والے بھی لاکھوں روپے کے جو ہے نا مہر کا مطالبہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اب وہ کہتے ہیں ہم مہر رکھوائیں گے 10 لاکھ 20 لاکھ, یا جو ہے نا لڑکی کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو فلیٹ لکھ کے دینا پڑے گا. تو یہ غیر فطری طریقے سے جب آپ چلیں گے تو اسی طریقے سے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے. میں اتنا کہوں گا جناب, لیجسلیشن پلس امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کو بھی اپنا رول پلے کرنا پڑے گا اس کے اندر. اگر گورنمنٹ رول پلے نہیں کرے گی اور وزیر اعظم کی صاحبزادی 90 لاکھ روپے کے اگر ہاتھ پہن کے شادیوں میں شرکت کرتی رہیں گی تو پھر کچھ نہیں ہونے. تھینک یو سو مچ جناب. بات یہ ہے جو لبے لباب ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو جن کی شادیاں ہو رہی ہیں ان لوگوں کو سٹینڈ لینا پڑے گا, اور ان کے ماں باپ کو جو بیٹیوں والے ہیں یا جو بیٹی لے کے آ رہے ہیں انہیں سٹینڈ لینا پڑے گا. اپنے مفاد اپنی جگہ, مذہب کی اہمیت جو ہے اس پہ بھی ایک دفعہ روشنی ڈالیں اور سوچئے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں, جہاں پہ ہمارے ساتھ بڑے اہم مہمان موجود ہیں. ہربل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے پروگرام کا یہ حصہ ہوگا, ہم اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ لاسانی ہربلز سے موجود ہیں ملک کے معروف ہربلسٹ یوسف لودھی صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہربلسٹ عادل لودھی صاحب موجود ہیں. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ ڈیفینیٹلی آپ جو ہیں وہ کمر کے مہروں, جوڑوں اور پٹھوں کے درد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں شفا دی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہربل ٹریٹمنٹ میں بھی ایک اپنی ماشاءاللہ مثال آپ ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اکثر ناک بند رہتی ہے,